عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ برزخ کیا چیز ہے۔ برزخ پردہ آڑ، مرنے کے بعد اور قیامت والے دن اٹھنے سے پہلے، یہ جو درمیانی پیریڈ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ قرآن میں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ کے الفاظ آئے ہیں کہ دوبارہ اٹھنے کے دن تک ایک آڑ ہے، پردہ ہے، بیریئر ہے۔ اب دو چیزوں کو جو آپس میں ملنے نہ دیں اس کو برزخ کہتے ہیں۔ روح فرشتے جب نکال کے لے جاتے ہیں تو یہ اس جسم کے ساتھ نہیں مل سکتی ہے، نہ ملائی جاتی ہے، کیونکہ درمیان میں برزخ حائل ہے۔ اور یہ جو عقیدہ بنا لیا گیا ہے کہ دوسرے دن روح واپس آ جاتی ہے اس قبر کے اندر اور پھر یہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے، پھر منکر نکیر آتے ہیں، یہ بالکل جھوٹی باتیں ہیں، قرآن کے خلاف ہیں، صحیح حدیث کے خلاف ہیں۔ یہ جسم مٹی سے بنا ہوا ہے، یہ مرنے کے بعد مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، کوئی جلدی ہوتا ہے، کوئی ذرا دیر سے ہوتا ہے، لیکن مٹی سب کو کھاتی ہے، کوئی بھی مٹی کے ساتھ مٹی ہونے سے نہیں بچ سکتا ہے۔ اور مٹی کے ساتھ مٹی ہونا کوئی توہین نہیں ہے، یہ تو جسم بنا ہی مٹی کا ہے، اس نے مٹی کے ساتھ مٹی ہونا ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی جسم کو دوبارہ بنائے گا، جسے خلق جدید کہا گیا ہے، دوبارہ بنایا جائے گا یہ جسم۔ ہاں، روح اوپر لے جائی جاتی ہے، وہاں حسب حیثیت اس کو جسم ملتا ہے۔ اور عام مومنین میں اور شہداء میں یہی فرق ہے کہ شہداء کو وہاں برزخی جنت کے اندر جنت کی نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اور انبیاء بھی جنتوں میں ہیں، وہاں زندہ ہیں۔ ان قبروں میں نہیں، جو ان قبروں میں زندہ مانتے ہیں وہ بالکل عقیدے کی خرابی میں مبتلا ہے، قرآن کے خلاف ان کا عقیدہ ہے، اور یہ قبر پرستی کی جڑ ہے یہ عقیدہ۔ مردوں کی زندگی ان قبروں کے اندر، یا مردوں کے سننے کا عقیدہ جسے اسماء موتا کہتے ہیں، یا حیات نبی فی القبر کہتے ہیں، یہ بالکل شرکی عقائد ہیں، شرک کی جڑ ہیں بلکہ۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ تمام مسالک کے اندر یہ عقائد پائے جاتے ہیں، بریلوی مسلک ہو، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، اور جو بھی ہیں ان کا تعلق قبر پرستی سے کہیں نہ کہیں ان کا ہوتا ہے، کہ کہتے ہیں کہ روح کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل تعلق قائم ہونا مطلب یہ ہے کہ ان کا شرک کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی کتاب کہتی ہے اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، اس زندگی کے بعد موت ہے اور پھر قیامت کے دن تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ قرآن کا عقیدہ ہے، صحیح حدیث کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ کل ابن آدم یاکل التراب الا اجنحہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم کے ہر بچے کو مٹی کھاتی ہے، سوائے ریڑھ کی ہڈی کا ایک بہت ہی باریک ذرہ جنس نب جسے کہتے ہیں، وہ برباد نہیں ہوتا ہے، اسی کے اوپر دوبارہ جسم کو بنایا جائے گا۔ وہ گویا انسان کا ایک بیج ہے، جہاں جس طرح دوبارہ بیج اگتا ہے اس طرح اگیں گے انسان زمین سے، اور پھر ایک خاص شکل اختیار کریں گے، اور پھر اوپر سے روحیں جو واپس آئیں گی، واپس انہی جسموں کے اندر لوٹائی جائیں گی قیامت کے دن۔ اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے بالکل یہ روح اس جسم کے اندر نہیں واپس آ سکتی۔ باقی برزخ کے اندر پھر اور بھی معاملات، جس طرح علیین اور سجین کا معاملہ ہے، تو وہ لکھے ہوئے دفتر ہیں، ریکارڈ آفس ہیں۔ کچھ لوگ ان کو روحوں کی جگہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں، علیین اور سجین، ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ کتاب و مرقوم کہا گیا ہے، لکھے ہوئے دفتر ہیں، ریکارڈ آفس ہیں۔ نیک لوگوں کے جو اعمال نامے ہیں وہ علیین میں ہیں، اور برے لوگوں کا جو ریکارڈ آفس ہے وہ سجین میں ہے، اور اس کے اوپر پہرے دینے والے فرشتے ہیں۔ کوئی ان کو وہاں سے ضائع نہیں کر سکتا ہے، اس کو رد و بدل نہیں کر سکتا ہے۔ اتنا مضبوط نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔